اللہ 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 اللہ۔ قرآن میں صاف ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا یقینی علم نہ ہو اس کے در پہ نہ ہو۔ ایک آیت تو یہ، دوسری اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانی سے بچو۔ یہ دونوں آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی یقینی بات نہ ہو آپ کسی پہ تہمت نہ لگائیں۔ ہمارے ہاں سیاست کا مطلب یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ جو دوسری پارٹی ہے وہ 100% غلط ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، اور ہماری جو پارٹی ہے اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ اب اگر کسی سیاسی تنظیم کو عمران خان سے اختلاف ہوتا ہے تو اس کو ابو جہل کہنا شروع کر دیں عمران خان کو، تو یہ تو ظاہر ہے غلط ہے۔ ایک کلمہ گو کو ابو جہل کہنا یہ تو کتنی بری بات ہے۔ آپ کو اس سے جو سیاسی اختلاف ہیں آپ اس کا ذکر کریں، آپ کو ان کی پالیسیوں سے جو اختلاف ہے آپ اس کا تذکرہ کریں۔ جے یو آئی کو اگر عمران خان کی پالیسیوں سے اختلاف ہے تو جے یو آئی والے وہ بتائیں کہ بھئی یہ پالیسی کی غلط ہے۔ عمران خان کو اگر جے یو آئی سے اختلاف ہے تو عمران خان بتائے بھئی جے یو آئی میں یہ غلطی ہے، یہ کام ان کے مثبت ہیں۔ لیکن نہ ادھر جو ہے ادھر سے بھی بوچھاڑ اور ادھر سے بھی بوچھاڑ، اسی طرح مسلم لیگ اور عمران خان کا آپ دیکھ لیں آپس میں کیا چل رہا ہے۔ تو وہ ایک، اور پھر الفاظ بھی شائستہ نہیں ہوتے، یعنی ایک دوسرے پر اعتراض کرنے کے لیے جو ہوٹنگ ہوتی ہے، وہ جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں وہ کسی بھی مہذب قوم پر وہ زیب نہیں دیتے۔ سب بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی بزبان حال سیاسی لیڈر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہ سیاست کے اہل ہیں نہ حکمران بننے کے اہل ہیں، کیونکہ ہمیں بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنی تقریروں سے نہ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم حاکم بنے۔ اب بزبان حال دنیا ان سے پوچھ رہی ہے کیوں بھائی آپ کیوں قابل نہیں ہیں، تو بزبان حال جواب دے رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ جس آدمی کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو وہ کیسے اہل ہے؟ تو لیکن چونکہ سبھی اسی طرح چل رہے ہیں تو پھر یہی کہا جاتا ہے بھائی جو ان میں آپ کو کم درجے کا نالائق لگے آپ اس کو ووٹ دیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہی بات ہے، اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو ایک دوسرے کی اس طرح سے ٹانگیں کھینچنا کہ اس پہ اور الزام لگانا، کبھی کوئی الزام لگا دیتا ہے یہ قادیانیوں کے ایجنٹ ہے، کبھی کوئی الزام لگا دیتا ہے یہ جناب قادیانی ہے، کبھی کوئی الزام لگا دیتا ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کبھی کوئی الزام لگا دیتا ہے کہ یہ دین کو سیاست، دینی تنظیموں پہ جو الزام لگتے ہیں وہ الزام لگتے ہیں یہ دین کو سیاست بنا رہے ہیں، یعنی دین کے نام پہ سیاست چمکا رہے ہیں۔ تو آپ نے کیسے الزام لگا دیا بھائی دین کے نام پہ سیاست چمکا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ سیاست اس لیے کر رہے ہوں تاکہ دین کو غالب کر سکیں وہ۔ اب ظاہر ہے مذہب کا نام تو استعمال کریں گے، کیونکہ مذہب کے ذریعے، مذہب کو بیس بنا کے لوگوں سے ووٹ لے رہے ہیں، مذہبی تنظیم ہے تو مذہب کا نام کیوں استعمال نہیں کرے گی؟ اب آپ اس پہ یہ الزام لگا دیں کہ جی یہ جو ہے نا مذہب کا نام اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ مذہب کے نام پہ یہ ووٹ لینا چاہتے ہیں لوگوں سے، اور یہ مذہب کو سیاست کا انہوں نے حصہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ سب الزامات ہیں، تو جب تک کوئی بات یقینی طور پر نہ ہو الزامات نہ لگائے جائیں۔ اگر ہماری سیاسی تنظیموں میں سے کوئی ایک تنظیم بھی ایسی ہو جو تمیز سے بات کرنا سیکھ جائے تو میں سمجھتا ہوں مستقبل پھر اسی کا ہوگا۔ لاشعوری طور پر لوگ اسی کو ووٹ دینا شروع کریں گے کہ یار یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، یہ جب بات کرتے ہیں ناپ تول کے کرتے ہیں، کسی پہ خامخواہ کا الزام نہیں لگاتے، جو یہ کر سکتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا اکثر کہ ہمارے سیاسی لوگ جو وعدے کرتے ہیں پھر ان وعدوں پہ پورے اترتے نہیں ہیں وہ، کیونکہ جب وہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم یہ وعدے پہ پورے اتر ہی نہیں سکتے، یہ تو صرف ووٹ لینے کے لیے۔ تو وہ میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک سیاسی شخص تقریر کر رہا تھا کہ آپ مجھے ووٹ دیں تو میں آپ کے لیے کالج بناؤں گا، لڑکوں کے لیے الگ کالج ہوگا، لڑکیوں کے لیے الگ کالج ہوگا، مجھے آپ ووٹ دیں تو میں ہاسپٹل بناؤں گا، مردوں کے لیے الگ ہوگا، لیڈیز کے لیے الگ ہوگا، آپ مجھے ووٹ دیں میں یہ بناؤں گا یہ بناؤں گا۔ تو کسی نے پوچھا کہ ہمارے یہاں میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے، تو اس نے کہا آپ مجھے ووٹ دیں تو میں 2 میٹرنیٹی ہوم بناؤں گا، خواتین کے لیے الگ بناؤں گا اور مردوں کے لیے الگ بناؤں گا۔ تو بھائی تو یہ تو پوچھ لے کہ میٹرنیٹی ہوم کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ یہ نہ دیکھ رہا ہے، بس اس نے تو وعدہ کرنا ہے۔ تو یہ سیاسی لوگ جب تقریریں کرتے ہیں تو اکثریت کی حالت تو یہی ہے کہ ان کو وعدہ پورا کرنے سے جو ان کے حالات اب تک سامنے آئے ہیں اس سے دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ بس وہ آپ فی الحال ووٹ دے دیں کسی طریقے سے، اس کے لیے جتنا جھوٹ بولنا پڑے بولتے ہیں۔ کوئی اگر ایسا سمجھدار، میں سمجھتا ہوں اس وقت سیاسی شخص آیا جو ناپ تول کے بات کرتا ہو اور وہ باتیں نہ کرے جو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہیں، قوم کو اعداد و شمار کے ساتھ بتائے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے ملک میں، مستقبل میں یہ نہیں ہو سکتا، لوڈ شیڈنگ اتنی ختم ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ختم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا اور اس میں یہ، تو اس طرح سے قوم کو اعتماد میں لے کے اگر کوئی چلے تو بہت اچھی بات۔ اچھا، بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض سیاسی لیڈر تو الزام نہیں لگاتے، ان کے جو تحت کارکن ہیں ان کی زبان خراب ہوتی ہے،
تو اس سے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کارکن نے کسی کو یہودی ایجنٹ کہہ دیا تو آپ اس کارکن کے جو بڑے ہیں، جو سیاسی لیڈر ہیں، ان کو الزام دینا شروع کرتے ہیں، کیونکہ سیاسی لیڈروں کے ہاتھ، یعنی جو ان کے ماتحت لوگ ہیں، وہ پورے قابو میں نہیں ہوتے، اور اتنے بڑے مجمع کو 100% اپنی پالیسیوں پہ چلانا ممکن بھی نہیں ہوتا۔ اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ کسی ایک آدمی نے کوئی ایسا الزام لگایا ہے تو اس کے سیاسی لیڈر پر وہ بات نہیں آنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اگر کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ سامنے والا حقیقت میں کافر نہ ہوا تو یہ لوٹ کر اسی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اس سے ڈرنا چاہیے کہ آپ کسی کو یہودی کہہ دو یا قادیانی کہہ دو، اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اس کی مضبوط دلیل، تو ایسا نہ ہو قیامت کے دن آپ کا شمار قادیانیوں میں ہو جائے۔ اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اللہ 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 اللہ